دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو SRG نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے 5th جنریشن وار کیا ہے۔ 5th جنریشن وار کی اصطلاح ڈیوڈ ایکس نے 2009 میں امریکی میگزین وائرڈ پر اپنے ایک کالم میں دی۔ سادہ الفاظ میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اس میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس میں دشمن اپنے ہارڈ پاور کے بجائے سافٹ پاور کا استعمال کرتا ہے۔ 5th جنریشن وار کے بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک، میزائل نہیں بلکہ سفارتکاری، پراکسیز، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا، فلم اور معیشت ہیں۔ زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں پر لڑی جانے والی یہ جنگ ہے۔ انسانوں کو نہیں بلکہ انسانی ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوجیں بھیجنے کے بجائے زیر نشانہ ملک کے شہریوں کو اپنی ریاست اور فوج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے لڑا نہیں لڑایا جاتا ہے۔ اب آپ نے خود بتانا ہے کہ ہم کیا اس وار کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں اس موقع پر پاکستانی لیڈرشپ بالخصوص فخر پاکستان آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خطرناک ترین دور ہے۔ اس دور میں جہاں اختیارات کا غیر منصفانہ رول رہا، مگر اب اقتدار کے بعد طاقت کا بھی غیر منصفانہ بدترین دور چل رہا ہے۔ مگر کسی بھی طرح کا وقت آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے۔ یہ اور اللہ کی ہر کام میں بہتری اور حکمت ہے۔ اللہ کے کام میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ چیف صاحب، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے بھی اس بڑھاپے اور بیماری کے باوجود دل کی بات کرنے پر شاید تکلیف پہنچائی جائے، تشدد کا نشانہ بنایا جائے، مگر اس تشدد سے کم ہوگا جس سے آج میرے جیسے لاکھوں کارکن گزر رہے ہیں، جن کا باقاعدہ سے تحریک انصاف سے کوئی خاص رشتہ نہیں، بلکہ نہ تو کبھی خان کے پاس جا سکے، نہ کبھی کوئی پارٹی مفاد لیا، فقط ایک رشتہ، ایک تعلق عمران خان سے اب تک جوڑے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے بیانیہ میں میرے اور آپ کے سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مدینہ کی ریاست سمیت وہ تمام باتیں تقریروں تک منتقل کر کے ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ آپ کے آنے سے قبل ہم اپنے بیانیہ پر بہت مضبوط تھے، یہاں تک کہ میں نے پہلا جھنڈا لگایا تھا اپنے علاقے میں، اور اسی بیانیہ پر ہم نے پورے حلقے کو فتح کیا اور پھر آزاد کشمیر میں بھی حکومت بن گئی۔ جب آپ کی باتیں سن رہے تھے تو آپ کا نام سنتے ہی یقین سا ہونے لگا، اور ہم فوجیوں سے پوچھنے لگے کہ یہ حافظ صاحب صرف نام کے حافظ ہیں یا حقیقت میں حافظ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو حقیقت میں بہت اچھے اور ایک بہترین اسلامی جرنل ہیں جو فخر پاکستان کہلا سکتے ہیں اور بہترین آرمی چیف بننے کے قابل ہیں، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا نور ہے، تو وہ
اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اہم رول پلے کریں گے۔ ہم سب کو خوشی ہوتی تھی۔ اب موجودہ صورتحال میں ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے، مگر آپ پر اب بھی توقع ہے کہ آپ موجودہ ساری صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے باقی موجودہ سیاستدانوں سے بالکل منفرد نظر آئیں گے۔ عمران خان اس کی پارٹی بالکل پی ڈی ایم کی طرح کارکردگی میں غلط ہو سکتی ہے، مگر بیانیے میں نہیں۔ اس کا بیانیہ وہی ہے جو آپ کا ہے، جو میرا ہے، اور جو مسلمانوں کا ہے، اور عالم اسلام میں جس پہ ہم سب بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ پاکستان نے پہنچنا ہے، وہی بیانیہ ہے۔ مگر اس کے بیانیے کو کم از کم آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی فلاحی ریاست بالآخر پاکستان نے بننا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہماری پاک آرمی دنیا کی سب سے باعزت باوقار آرمی ہے۔ آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو آپ سید ہیں، اور پھر حافظ قرآن ہیں، اور آرمی چیف۔ آپ اس وقت سیاہ سفید کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار ضرور سوچیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست بننے میں کم از کم آپ رکاوٹ نہ بنیں، چونکہ وقت آتا ہے گزر جانے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک سید بھی ہیں، ایک حافظ قرآن ہیں، آپ کے دل میں قرآن ہے۔ آپ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ خان نہیں جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ ہم اس بیانیے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی بیانیہ اگر آپ لے کے آج باہر نکلتے ہیں یا سروس کے بعد آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ہر اس آدمی کے ساتھ ہیں جو اس بیانیہ کے، عمران خان کے اس بیانیہ کو اس سے چھین کے اس پہ عمل درآمد کرے۔ اس کو وہ عمل درآمد کرنا چاہتا تھا، اسے نہیں کرنے دیا گیا، اور جب وہ غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی، آپ کو، پوری دنیا کو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ہم غلام ہیں، ہماری غلامی جو ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو یہ جو امریکہ کے خلاف اور دوسرے ملکوں کے خلاف یہ کوئی اس طرح کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو عام کسی بھی ملک کے، اگر کسی پارٹی کسی کنٹرول کی آدمی ہے یا کوئی بھی ہو، اس کو پاسپورٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ پاکستانی ہیں، ہمارے ہر گھر سے ایک ہے، اور باقی لوگوں کی طرح ہم سب بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم فوج بھی باہر سے نہیں آئی، اور ہم پاک فوج کے خلاف نہ آواز سن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی یا کسی اور کو بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، اور اس بیانیہ کو آپ لے کے اپنے پاس رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جو بھی اگر پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر نکل کے اس بیانیے کے ساتھ ہوگا تو عوام اس کے ساتھ ہوں گی۔ 70% سے زیادہ لوگ، آپ دیکھ لیں کہ پورے عوام میں آپ کب تک کسی کو روکیں گے؟ لوگوں کو آپ لیڈرشپ کو قید کر سکتے ہیں، یہاں پہاڑوں میں بیٹھے لوگوں کو قید نہیں کر سکتے آپ، اور نہ ان کی زبان بند کر سکتے ہیں، نہ سوشل میڈیا بند کر سکتے ہیں۔ سچ سچ ہوتا ہے، اور سچ کو آپ کہیں بھی نہیں روک سکیں گے۔ لہذا اس معاملے کو آپ کنٹرول کریں، اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کی نورہ کشتی کو بند کروائیں۔ اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، لیکن اس بیانیے کے ساتھ آئیں۔ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، اور آپ کو جو اللہ نے عہدے دیے یہ بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو یہ وقت گزر جائے گا، اور آپ کی اس وردی پہ، آپ کے اس نام پہ، آپ کے ساتھ جو سید کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ داغ لگے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔